کہ نہ تو آپ نفس کو اذیت دینی ہے، نہ اس کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے۔ گوشہ نشینی کی زندگی، تنہائی کی زندگی بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے۔ کنویں میں الٹا لٹک گئے، رسی کے اوپر لٹک گیا، اور کئی دن کا وہ چلا کاٹنا۔ مہینہ آ گیا رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالہ ٹی وی پہ رمضان کی خصوصی نشریات احکام و مسائل رمضان المبارک آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں ہوں جعفر طیار، اور آج ہم پروگرام کرنے والے ہیں تزکیہ نفس کے عنوان سے۔ تزکیہ نفس کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، اور انسان کا اس سے، ایک مسلمان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، ایک عام آدمی کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کا حصول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کس قدر کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے حصول کے لیے کیا کیا اعمال ہونے چاہیے، اس ضمن میں بات چیت ہوگی۔ میری اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بالکل اسی طرح فضیلت الشیخ جاوید الحسن صدیقی حافظہ اللہ۔ السلام علیکم۔ شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تزکیہ نفس، یہ لفظ عام آدمی کے لیے بڑا ثقیل سا ہے، جب اسے دیکھتے ہیں کہ تزکیہ نفس پتہ نہیں کیا چیز ہوگی، اس کا ذرا مفہوم بتا دیجیے، ہے کیا چیز؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کا جو سب سے حساس ترین عضو تھا دل، اس کے اندر اللہ نے الہام کر دیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی دونوں کو ہی اس کے اندر الہام کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا جو فلاح پا گیا، جس نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو پاک اور صاف کر دیا۔ اور وہ آدمی جس نے اس کو خراب کر لیا وہ خائب و خاسر ہو گیا، وہ اس نے نقصان اٹھایا یا وہ ناکام ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تزکیہ کا لفظ، زکاہا کا لفظ قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ وقد افلح من تزکا، ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو تزکیہ ہے کیا؟ جی، عام آدمی کو کس طرح آپ بتائیں گے کہ تزکیہ، اپنا تزکیہ کر لو، تزکیہ کیا ہے، تزکیہ کرنا چاہیے، تزکیہ اچھی چیز ہے؟ تو یوں سمجھ لیں کہ جیسے کپڑا گندا ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کے لیے ہم صرف ڈال کر واشنگ مشین میں ڈال کر اس کو گھماتے ہیں یا اس پروسیس سے گزارتے ہیں، اس کے بعد اس کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ بعین ہی اسی طرح انسان کے دل جو ہے اس کے اوپر بھی میل کچیل آ جاتی ہے۔ اب کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور صرف ہوتا ہے، اور انسان کے دل کو، اس کے اوپر آنے والی میل کچیل کو صاف کرنے کے لیے نیک اعمال ہوتے ہیں، اللہ کی یاد ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہوتی ہے، یہ اللہ کے احکامات کو بجا لانا ہوتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ تو یہ روحانی علاج ہوتا ہے دل کا، دل کی صفائی کا۔ گویا کہ آپ نے اپنے دل کو اور اس کے بعد اپنے جسم کو تمام علائشوں سے پاک کرنا ہے، جو علائشیں دیکھنے میں بھی بری لگتی ہیں اور وہ دل کو بھی گندا کر دیتی ہیں۔ دل کی جو اصل صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، جو خوبیاں رکھی ہیں، وہ ماند پڑ جاتی ہیں۔ اس کو جلا بخشنے کے لیے، اس کو سیکل کرنے کے لیے، یعنی اس کو نکھارنے کے لیے، یہ اس عمل کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اپنے آپ ٹھیک بالکل ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ اچھا، تزکیہ نفس کے لیے آپ نے کہا کہ نیک اعمال وغیرہ کرنے چاہیے، تو اس کے لیے کوئی ایسے خصوصی نیک اعمال جو جیسے کہتے ہیں کوئی اسپیشل اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے نا جس سے ہو، کیسے کون سے نیک اعمال بالخصوص کیے جانے چاہیے کہ جس سے انسان اپنا تزکیہ نفس کرے، اپنی صفائی کرے، اپنے قلب کو دھوئے، اپنے دل کو دھوئے، اپنے من کو دھوئے، اور ایسی سارا یہ زنگ آلود یہ چیزیں سب ہٹائے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ جی، دنیا میں آنے والا ہر بچہ پیدائشی طور پہ مسلمان ہوتا ہے۔ یہ
نیکی جو ہے فطرت اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں فطرت میں رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے عقل اور دانش میں اور اس کے دل میں بھی نیکی کو ڈال دیا ہے۔ جب وہ اس سبق کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سبق کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا، آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں۔ ٹھیک ہے، گویا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد بھی انسانوں کو وہ بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جہاں بہت سے مقاصد بیان ہوئے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بالکل سبحان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تلاوت قرآن پڑھ کے بھی سناتے ہیں۔ مطلق قرآن پڑھ کر سنانے کا معنی یہ ہے ان کے سامنے معنی اور مفہوم بھی بیان کرتے ہیں، گویا کہ اللہ کے رسول قرآن کے سب سے پہلے معلم، مفسر اور شارح ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کی آیات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی، اور ان کے دلوں پہ آنے والی میل کچیل جس کے نتیجے میں وہ انسان گناہ سے آلودہ ہوتا ہے اس کو بھی پاک اور صاف کرتے ہیں۔ یہ آپ کا منصب نبوت جو تھا اس کا ایک بہت بڑا اور عظیم مقصد تھا، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کون کون سے اعمال اللہ کے حضور پیش کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جن اعمال کے کرنے سے انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو تزکیہ نفس کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے وہ ہے رجوع اللہ یا انابت اللہ۔ انسان سے لا محالہ گناہ سرزد ہوں گے، اس کا دل میلا ہوگا۔ جس طرح اللہ نے اس کی فطرت میں نیکی رکھی ہے، اسی طرح اس کی فطرت میں اللہ نے گناہ کرنا بھی رکھا ہے، اور اس سے سرزد ہو جاتے ہیں کوشش کے باوجود۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، لوگوں اللہ کی طرف رجوع ہمیشہ رکھا کرو۔ توبہ نصوحہ کیا ہے کہ بندے کو اپنے گناہ پہ ندامت ہو اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اقرار کر لے۔ تو ایک تو بات یہ ہوگی رجوع الی اللہ، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو نیک اعمال جو ہیں اس کے اوپر ہمیشگی کرے، ٹھان لے کہ میں نے اس کو یعنی اپنے اوپر جبر کر کے پریکٹس کریں، مشق کریں باقاعدہ نیک اعمال کرنے کی۔ اور اس کے علاوہ پھر اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائیں تو ساتھ ساتھ توبہ کرے، اور توبہ کے ساتھ پھر استغفار کو بھی ہمیشہ جاری رکھے۔ استمرار جو ہے اس کے اندر ہونا چاہیے، لگاتار استغفار، یعنی اپنے گناہوں سے کی معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر اپنے آپ کا نفس جو ہے وہ بار بار آپ کو مجبور کرے گا کہ برے کام کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گا، آپ نے اس کی مخالفت کرنی ہے، نفس کے فیصلوں کی مخالفت۔ گویا کہ اندر ہی اندر یہ جنگ ہو رہی ہے حق اور باطل کی، نیکی اور بدی کی، خیر اور شر کی۔ تو آپ نے نفس کو ڈانٹنا بھی ہے، زجر و توبیخ بھی کرنا ہے اپنے نفس کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نفس امارہ، یعنی انسان کے اندر برائی کا مادہ پیدا کرتا ہے اور برائی کرنے پر اس کو زور دیتا ہے، خواہشات کریٹ کرتا ہے، زور دیتا ہے اس کو۔ آپ نے اس کو توڑنا ہے۔ صحیح۔ تو پھر اس کو جب ندامت ہوگی اسی نفس کو تو وہ نفس امارہ، نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ ملامت کرتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھنے میں اچھا بھلا انسان لگتا ہے، یہ فلاں بری جگہ پہ جاتا ہے، بری محفل میں جاتا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، فلاں گناہ کا کام کرتا ہے، دیکھنے میں بہت شریف لگتا ہے، نیک لگتا ہے، اچھے اخلاق کا مالک لگتا ہے، اور اس کی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان جب سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہاں پر اس کو موقع ملے گا اپنے نفس کو ملامت کرنے کا اور ڈانٹنے کا۔ ملامت بھی کرنا ہے، ڈانٹنا بھی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے نفس کو اوپر قابو پانا ہے، اور پھر ہمیشہ واضح و نصیحت کرتے رہیں اپنے آپ کو، اپنے دل کو، ٹھیک ہے، خود کرتے رہیں یا کسی ایسی محفل کا التزام کریں جہاں پر آپ کو یہ خوراک ملتی رہے، صحیح، آپ کے دل کو، آپ کے نفس کو، کیونکہ
برائی کے مواقع زیادہ ہیں معاشرے کے اندر. جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں معاشرتی زندگی میں، آپ اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں کے ساتھ، یا جہاں آپ کام کرتے ہیں، بازار کی طرف جاتے جہاں بھی ہیں، آپ جاتے ہیں، پوری جگہ اس کو کہا گیا ہے آپ کے شب و روز، آپ کے معمولات، آپ کے دن اور رات کے اندر بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہاں دعوت گناہ عام دی جا رہی ہوتی ہے. جب بندہ وہاں سے گزرتا ہے تو متاثر ہوتا ہے. تو گویا کہ آپ نے اپنے اس بیلنس کرنے کے لیے اپنے آپ کو گناہوں کے مواقع کم سے کم اپنے آپ کو اس سے دور رکھے، اور واضح و نصیحت کے جو مواقع ہیں اور جہاں سے نصیحت ہو، تلقین ہو، وہاں پر ان جگہوں پہ زیادہ جائے، اور وہاں پہ ان کا آنا جانا زیادہ جب ہوگا تو اس سے بھی آپ کے دل کو، آپ کے نفس کو تقویت ملے گی اور اس کی اصلاح ہوگی. اور ایک بات خاص طور پہ اخلاص جو ہے، جب آپ خود اخلاص نیت کے ساتھ کوشش کریں گے کہ میں نے اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک اور صاف رکھنا ہے اور اس کے لیے میں نے یہ کام کرنے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. جو آدمی اللہ کی طرف آتا ہے، چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. جو نیکی کرنے کی خواہش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے. تو گویا کہ محاسبہ نفس، اخلاص، اپنے نفس کو ڈانٹنا، زجر و توبیخ کرنا، اور پھر وہ عوامل، خارجی عوامل جس سے انسان کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، وہ خاص طور پہ کھانے کی چیزیں ہیں. بہت زیادہ جو آدمی کھاتا ہے، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں کرنا، یہ چیزیں بھی انسان کے نفس کو بہت مجروح کرتی ہیں، ڈیمیج کرتی ہیں اس کو. یہ گویا کہ یہ نفس کی خوراک نہیں ہے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے یہ بہت نازک چیز ہے، اور اس کا خیال رکھنا اور اس کی تزکیے کے لیے، اس کی صفائی کے لیے، اس کو پاک صاف رکھنے کے لیے ایسے اعمال کرنا کہ یہ گندہ نہ ہو اور اس کے اندر برائی کی خواہش پیدا نہ ہو. یہ باتیں تب ہوں گی جب آپ مکمل طور پہ اس کا اپنا جو دل ہے اس کا مراقبہ ہوگا آپ کے. اس کا آپ اس کو پورا آپ آبزرویشن لگا رکھی ہے آپ نے گویا خود. پھر کہیں جا کے آپ کا جو تزکیہ ہے نفس جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہو سکیں. تقرب الہی، اخلاص، اطاعت رسول، استغفار کرنا، استغفار کا استقرار، ٹھیک ہے، اور ایسی واعظ و نصیحت کی مجالس میں جانا، میں بیٹھنا، صحبت اچھی رکھنی، یہ سب چیزیں مختلف شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے یہ جنرل رولز ہیں. یہ ساری چیزیں کہ انسان جہاں کہیں بھی ہے، جس شعبے میں بھی ہے، وہ یہ چیزیں، ان چیزوں کا اہتمام کرے، نکات کرے، ان چیزوں کا معاملہ کرے، تو انشاءاللہ وہ اپنے تزکیہ نفس کر سکتے ہیں. تزکیہ نفس شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آسان عمل ہے یا کہ مشکل عمل ہے؟ یہ بہت آسان عمل ہے. بندہ جب کوشش کرتا ہے اس کے حصول کے لیے، اس میں وہ ساری چیزیں جو بھی ہم نے بیان کی ہیں ان کا اہتمام کر لے، اور اس کے بعد اپنے معمول کی زندگی جو ہے وہ معمول کے کام جاری رکھے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو. جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے، اور بری مجالس سے بچنا اور استغفار کرنا. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں کا التزام کرتا ہے تو وہ اس کا جو تزکیہ نفس جو ہے یا اس کے دل کی جو صفائی ہے وہ مسلسل ہوتی رہتی ہے، اور وہ نیکی کے راستے پہ گامزن رہتا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ ان چیزوں کو لازم پکڑے تاکہ اس کا تزکیہ نفس ہے مسلسل، یہ ایک مسلسل عمل ہے. جس طرح کپڑا میلا ہوتا ہے اس کو بار بار دھوتے ہیں، اسی طرح دل بھی میلا ہوتا ہے، اس کی صفائی کا بندوبست ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ سونا اور یہ ساری چیزیں، کھانوں میں زیادہ خواہشات رکھنا، یہ بھی جو ہے نا وہ اس چیز سے انسان کو دور کرتی ہیں. لیکن اس کے برعکس بعض لوگ اس چیز کا حل کرنے کے لیے بہت کم، یا بلکہ تقریباً بعض لوگ تو ایسے ہیں جو زیادہ جاگتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، یا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. کیا یہ اس حد تک جانا یہ بھی درست ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا وہ صرف ایک خوراک پہ اکتفا، ستو کھانا شروع کر دیجیے، میں صرف اتنے دن ستو ہی کھاؤں گا،
میں اتنی دیر بس جو ہے نا جو کہ بس میں بس یہی کھاؤں گا، زیادہ کھاؤں گا تو میری خواہشات بڑھ جائیں گی، یہ ہو جائے گا، یہ سب چیزیں دیکھیں نیک اعمال کے اندر بھی اعتدال کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، یعنی نفس کا خیال رکھنا تیرے اوپر فرض ہے۔ نہ تو آپ نفس کو اذیت دینی ہے، نہ اس کو بھوکا پیاسا رکھنا ہے، نہ اس کو بے آرام رکھنا ہے، پراپر اس کی خوراک، پراپر اس کا آرام اور پراپر اس کا خیال رکھنا ہے، تاکہ صحیح معنوں میں آپ کی زندگی کے اندر اعتدال ہو، آپ کی عبادات کے اندر اعتدال ہو، حتیٰ کہ نیک کاموں کے اندر، نیکیوں کے اندر بھی بہت زیادہ مبالغہ کرنا یا بہت زیادہ نیکی کو، جتنی نیکی کا حکم ہے اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، آپ گھر میں نہیں تھے، امہات المومنین سے دریافت کرنے لگے آپ کے معمولات زندگی کے بارے میں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، میں کبھی بھی روزہ افطار نہیں کروں گا، میں روزہ ناغہ نہیں کروں گا۔ جی، دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، بغیر شادی کے زندگی گزاروں گا۔ تیسری نے کہا کہ میں رات کو سویا نہیں کروں گا۔ گویا کہ انہوں نے اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم قرار دے دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے تینوں کو بلا کے ان کو ڈانٹا، ان کو نصیحت کی کہ میں تم سے، میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، میں تم سے زیادہ نیک ہوں، نیکی کرنے والا ہوں، نیکی کو پسند کرنے والا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ تو گویا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہی بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے، اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ حالانکہ یہ سوال یا یہ عہد جن لوگوں نے کیے تھے ان کا مقصد کو دیکھا جائے تو نیت، ارادہ، مقصد ان کا زیادہ سے زیادہ حصول نیکی اور زیادہ سے زیادہ تقویٰ حاصل کرنا، کہ ہم شادیاں کریں گے تو مصروف ہو جائیں گے، خواہشات کے پیچھے لگ جائیں گے، جتنے زیادہ روزے رکھیں گے تو تقویٰ زیادہ حاصل کریں گے وغیرہ، یہ تھا۔ لیکن پھر وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو اطاعت کا اس کے اندر ذکر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اعتدال کی بات ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی ہیں۔ شیخ صاحب، جیسے آپ نے جو اعمال بتائے ہیں تزکیہ نفس کے لیے، ان میں آپ نے یہ بھی کہا کہ نیک لوگوں کی مجالس میں بیٹھا جائے، اچھی صحبتوں میں بیٹھا جائے، اچھی ذکر کی محفلوں میں بیٹھا جائے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے تاکہ انسان کا تزکیہ نفس ہوتا رہے اور وہ برائی سے بچا رہے۔ لیکن اس کے برعکس شیخ صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ بالکل تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرنا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ میں معاشرے میں زیادہ رہوں گا تو میرے لیے یہ سارے برائیوں کے دروازے ہیں۔ لیکن انسان معاشرے میں رہتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، بہت سارے اس کے ضمن میں اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے فرائض یعنی حقوق ہیں اور اس کے کچھ فرائض ہیں، تو اس انسان معاشرے میں رہتا ہے، وہ کیسے اپنے آپ کو گوشہ نشین یا تنہائی پسند کر سکتا ہے؟ یا اس گوشہ نشینی، تنہائی پسندی کو آپ تزکیہ نفس کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، گوشہ نشینی یا رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور گوشہ نشینی کی زندگی، تنہائی کی زندگی بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ کسی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے دوسرے لوگوں کے کام ہے، دوسرے لوگوں کے کام ہے معاشرے میں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے انفع الناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے، نفع دے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بہتر ہے بنسبت اس شخص کے جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر نہیں رہتا، لا یخالطہم الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، معاشرتی زندگی، بھرپور زندگی گزارتا ہے، صحیح ایکٹیو زندگی گزارتا ہے، اور لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ آدمی بہتر ہے بنسبت اس شخص کے جو معاشرتی زندگی میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، وہ تنہائی پسند ہے۔ اس تھیوری کو بھی اگر دیکھا جائے نا تو یہی چیز ہے نا کہ انسان جتنا زیادہ معاشرے کے اندر رہتا ہے اس کو ہر طرح کے معاملات فیس کرنے آتے ہیں، وہ گناہ کو موقع آئیں گے پھر وہاں سے وہ رکے گا، نیکی کے موقع آئیں گے وہ نیکی کرے گا،
اور حقوق ہوں گے، فرائض ہوں گے، ان سے گزرے گا تو وہ اپنی وہ جو امتحان جو وجہ زندگی ہے اس سے وہ گزرے گا تو پھر وہ اس کمال تک پہنچ بالکل درست فرمایا آپ نے. تو اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے. جی بالکل شیخ صاحب، جیسے گوشہ نشینی یا تنہائی پسندی کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو عجیب طرح کے کام کرتے ہیں، اپنی زندگی مشکل میں ڈال کے، اپنی جان جوخم میں ڈال کے، مطلب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے، کنویں میں الٹا لٹک گئے، رسی کے اوپر لٹک گئے، اور کئی کے دن کا وہ چلا کاٹنا، اور کئی کے دن نہانا نہیں ہے، اور کئی کے دن جناب وہ ایک درخت کے ساتھ لٹکے رہنا، پڑے رہنا. تو یہ سارے عوامل کیا یہ بھی تزکیہ نفس کے لیے آتے ہیں، یا یہ تزکیہ نفس کے معاملے میں آپ ان عوامل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، تزکیہ نفس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آپ کا عمل ہمیں نہیں ملتا جو آپ نے جن کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اپنے جسم کو اذیت دینے کا، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کا. اس کو کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. ایسے اعمال کرنا اور اس کو پھر نیکی سمجھنا، یہ اپنے آپ کے اوپر بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ اسلامی تعلیمات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ چیزیں ہندوؤں کی طرف سے یا یونانی فلسفے کے اندر چیزیں ان کا تذکرہ ملتا ہے. یہ وہاں سے کچھ صوفیہ قسم کے لوگوں نے، جنہوں نے اپنے تزکیے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، اپنے جسم کو اپنی اذیت دینا، ایون کہ آپ جسم کے اندر سوئیاں چبونا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا، الٹا لٹکنا، اور بہت سے طریقے ہیں، اور چھری سے کاٹنا، چاقو سے کاٹنا جسم کو، اور آگ کے اوپر چلنا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں، اور چھٹیاں بنا کے درخت کے ساتھ باندھ کے لٹک جانا. اور یہ سارے کام جو ہیں یہ خلاف شریعت کام جتنے بھی ہیں اسلامی تعلیمات کے خلاف کیے جاتے ہیں، اور تزکیہ نفس کے نام سے کیے جاتے ہیں. یہ ظلم بھی ہے. اللہ کے ظلم بن جاتا ہے. ایک یہ سارے کام کر کے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنا، دوسرا پھر تزکیہ نفس کا نام ہے. اسلام کی سنہری تعلیمات کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، اِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِجِيرَانِكَ وَلِصَدِيقِكَ. فرمایا آپ نے تفصیل کے ساتھ فرمایا، آپ کے تیرے نفس کا تیرے اوپر کیا حق ہے، تیرے بیوی بچوں کا کیا حق ہے. جو آدمی تنہائی کی زندگی گزارے گا اس کی بیوی اس کی خدمت سے محروم رہے گی، اس کی اگر اولاد ہے وہ بھی محروم ہو گئی، اور اس کے دوست احباب بھی محروم ہو گئے. تو ایسی جو انفرادی زندگی ہے، گوشہ نشینی والی زندگی، اذیت والی زندگی جو ہے، یہ اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. اس کا تزکیہ نفس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے ایک شیطانی عمل ہے جس کو دیکھ کر ان میں سے بہت سے اعمال قابل نفرت ہیں، جن کے اوپر عام معاشرے میں لوگ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے. تو اسلام تو ایک ایسا دین ہے جو بڑا آسان ہے، جس کی تعلیمات کے اوپر ہر آدمی کے لیے عمل کرنا بڑا آسان ہے. اگر کوئی آپ ایسا عمل پیش کرتے ہیں جس کے اوپر معاشرے کے چند لوگ ہی عمل کر سکتے ہوں اور اکثریت جو ہے وہ عملی نہ کر سکے، تو اسلام ایسی تعلیمات نہیں دیتا. یہ گمراہی ہے، یہ ہندوؤں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، اور تصوف کے راستے سے یہ اسلام کے اندر آئی ہیں. تو اس کا تزکیہ نفس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے. ایک خاص بات جس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش کرتے ہیں کہ تزکیہ نفس کرنے کی، وہ سارے کام نیک اعمال کرتے ہیں کہ آپ کے دل کی صفائی ہو، تزکیہ ہو، گناہوں سے آپ بچے رہیں. اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز جو ہے الدعاء مفتاح الخیر. سبحان اللہ. جیسا کہ فرمایا کہ دعا جو ہے یہ نیکی کے دروازے کھولتی ہے. ٹھیک ہے. تو تزکیہ نفس کے لیے آپ نے کوشش بھی کرنی ہے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنی ہے. جیسا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، ہم اپنے نفس کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا. یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے، یا اللہ اس کا تزکیہ کر دے. تو اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، پھر کہیں جا کر کے جو تزکیہ نفس ہے اس کی منزل کو آپ پا لیں گے، اور پا لینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ یہ پسند آئے گا. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں، اور یہی سیریز ہماری احکام و مسائل رمضان المبارک آپ
دیکھ رہے ہیں رسالہ ٹی وی پہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے باقی پروگرامز کو بھی آپ دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اجازت دیجیے جعفر طیار کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.